اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آداب۔ تو آج 13 رجب حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت کا خوشی منا رہے ہیں۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان کیوں منا رہے ہیں کہ حضرت علی کا کردار پہ روشنی لگا رہے ہیں۔ تو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں روپے خرچہ کر رہے ہیں آج کا دین میں، کس لیے؟ صرف حضرت علی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کے لیے۔ آج میں اپنا گھر پہ بیٹھا ہوں۔ میں اس لیے گھر پہ بیٹھا ہوں کہ حق اور سچائی آج سننے والے بہت کم، لیکن جو شور زیادہ کرتے ہیں ان کو سننے کے لیے دنیا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ تو میں تعجب ہوں، میں حیران ہوں۔ حضرت علی کرام اللہ وجہہ کا کردار تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں قاصر، جو تقریر کرتے ہیں وہی لوگ کس حالات میں رہتے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن بس ان کا سنتا ہے۔ سننے کے بعد میں آپ کو ایک کہانی بیان کروں۔ ایک عالم، ایک مولانا بہت تقریر کرتے تھے، بہت سناتے تھے، لیکن سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آتے تھے۔ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی ایک عجیب، ایک چالاک آدمی کا ہو، ایک سمجھدار آدمی نے گھر میں گیا، یار یہ کہتا بہت ہے لیکن سنتا کوئی نہیں، ان میں کوئی کمیاں ہوگی۔ تو گھر جا کے اپنا ان کا میم صاحب سے پوچھا، بھائی آپ کا مولانا صاحب بہت تقریریں کرتا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں، کوئی کمی ہوگا بتا دیجئے۔ ان کا کوئی کمی نہیں ہے، کمی ایک چیز کمی ہے، تو میں شارٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہر روز دن بھر رات دن محنت کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، سچا راستے کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن شام کو آ کے وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم کے نام لے کر شراب ایک گلاس پیتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ واحد القہار بھی ہے۔ تو جب آیا گھر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہی کہا جو اس آدمی نے سکھایا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جی میم صاحب نے کہا کیا اللہ واحد القہار تو نہیں ہے؟ تو ہاں یار، اوہو اللہ واحد القہار بھی ہے۔ تو گلاس کو دیوار میں مارا اور اس نے شراب بند کر دیا۔ دوسرا دن سے دنیا جب وہ کہتے تھے وہ سننے لگا، کیونکہ قدرت اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے۔ ہم اور آپ آج بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جی رہا ہے، کس کا طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طاقت ہے۔ اسی کو کوئی باغبان کہتے ہیں، کوئی خدا کہتے ہیں، کوئی کنجوق کہتے ہیں، ہے وہی رب جو ہم سب کا پالنے والا، لیکن غور نہیں کرتے ہیں ہم اور آپ۔ تب سے لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ اسی طرح قرآن میں کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی خود کام کرو پھر دوسروں کو سمجھاؤ۔ تو میں حضرت علی کا 2 لفظ جو میں نے سنی ہے وہ میں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرام اللہ وجہہ مزدور کرتے تھے، اپنا روزگار دین کا خرچہ، اپنا دین کو مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ کرنے کے بعد ایک دن مزدوری کر کے 1 کلو آٹا ملنے کے بعد روٹیاں بنایا، شام کو کھلانا تھا حسن حسین فاطمہ کو۔ تو جب روٹی تیار ہوا تو ایک مسکین آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں 10 دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی ملیں گے؟ تو وہی روٹی اس مسکین کو دے دیا، بھوکا رہا۔ اس کے بعد دوسرا دن اسی طریقے سے 3 دن کنٹینیو جو روٹی کما کے لایا، مسکین آیا، یتیم آیا، دیتے گیا۔ 3 دن بھوکا رہا، روزہ رہا۔ کیا ہم 3 دن بھوکا رہ سکتے ہیں؟ ہم 3 دن بھوکا رہیں گے؟ اور حضرت علی پھٹی ہوئی کپڑے، پرانا کپڑا پہنتے تھے، ایک غریب تھے، غریب کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غریب تھے، غریب کو پسند کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ کیا اپنا آپ کو چھوڑ کر، اپنا نفسیات کو چھوڑ کر کیا غیروں کے لیے سوچ رہے ہیں؟ نہیں۔ حضرت علی کسی جنگ میں، مجھے یاد نہیں ہے، ایک جنگ میں گیا، جنگ میں جانے کے بعد حق اور باطل کا جنگ آج تک ہوتے آیا ہے، جنگ حق اور باطل کا۔
تو جنگ ہوتے ہوتے آخر کار حضرت علی نے اس خونخوار ہو یا اس آتنکواد کا سینے پہ چڑھا اور خنجر مارنے لگا، تو اس آدمی نے تھوک مارا حضرت علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی نے اس کو آدمی کو چھوڑ دیا، بولا جی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ پہلے میں حق کے لیے لڑ رہا تھا، کیوں تو ناحق تھا، میں حق تھا، اس لیے میں حق کے لیے لڑ رہا تھا، انسانیت کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب تم نے میرے منہ پہ تھوک مارا تو اب یہ میرا یہ خود غرض ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کہ تم نے مجھے تھوک مارا اس لیے میں نے تجھے مار دیا، اس لیے میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ تو ایک اینچ بھی اگر خود غرض نہ ہو تو مہربانی کر کے میں کہتے ہیں، علماؤں سے بھی کہتے ہیں اور لوگوں سے بھی میں یہی اپیل کرتے ہیں، ہاں آپ لوگ تو خیر یہی سوچیں گے کہ یہ آدمی ہر وقت کہتے ہیں سچ کے لیے سچ رہو، سچ کام کرو، پتہ نہیں خود کیا کرتا ہوگا۔ ہاں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب خود سچے راستے پہ نہیں رہیں گے دوسروں کو کہنا میرے حساب سے مذاق ہی ہے، تو میں آپ کو کہنا نہیں چاہیے، پھر کہہ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ پینٹ جو میں نے آج پہنا ہے یہ میرے داماد نے مجھے دیا ہے۔ تو جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو لوگ جب مجھے دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی وہ یا سائز بڑا ہو جاتے ہیں یا سائز چھوٹا ہو جاتے ہیں تو دیتے ہیں، میں فری میں لاتے ہیں، میں ان کو فری میں پہنتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مثال دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سویٹر جینوی کا ہے، تو جب جینوی میں میرا لڑکا اب سے 7-8 سال پہلے جینوی میں پڑھتا تھا تو یہ لڑکے کا سوٹ ہے، میں اس کو پہنتا ہوں۔ تو جب خود اور میں ہر وقت کہتے ہیں میں اللہ سے جب پردہ نہیں ہے تو بندوں سے پردہ کرنا کیا، بندوں سے ڈرنا کیا، بندوں سے پردہ کرنا کیا۔ تو میں ہر وقت دل کے بعد آپ کو کہتے ہیں، نہ میں بڑھاتے ہیں نہ میں چڑھاتے ہیں۔ اور کھانے کی میں بات کرتے ہیں آپ کو، لسی، دہی اور سادہ کھانا جو ہمارا آبا و اجداد کھاتا تھا۔ دوسرا آپ سب نے دیکھا ہوگا میرے گھر کی حالات، 1990-92 میں جو میں نے مکان بنائے اسی میں آج میں بیٹھا ہوں۔ دنیا اب باہر کے دروازے سے قالین بچھانا شروع ہو گیا دنیا میں۔ آپ کما رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ وہی آپ کا فیشن میں، کریم میں، اندر آپ دیکھو یہاں پر۔ تو جب آپ ایکسٹرا خرچہ کرے گا تو آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا۔ پرانے لوگ کیا کرتے تھے؟ سردی بھر آرام سے گھروں میں بیٹھتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، پھر گرمی کے کام آتے تھے تو گرمی کے 3 مہینے گیہوں لگاتے تھے، خوبانی جمع کرتے تھے یا جو بھی جمع کرتے تھے، آرام سے رہنا پڑتا تھا، ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا۔ ایک آدمی ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جاتا تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ آرام سے ان کا گھر رہتا تھا۔ آج ہم اور آپ کو گھنٹہ دینے تو چھوڑو، منٹ دینے کا ٹائم نہیں ہوئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ خود خرید رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، ہاں دوسرا آپ شاید میرے خیال میں آپ میڈیا والے بھی سن رہے ہوں گے، بڑے لوگ بھی سنتا ہے، اچھے لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو میں جو آج کا آپ میڈیا جو آپ لوگ کیمرہ لے کے موبائل لے کے گھوم رہے ہیں ان سے بھی میرا اپیل ہے کہ آپ سچائی کا سامنے آئیے۔ جہاں پر کچھ دنگا ہو یا کہیں کچھ مطلب غلط چیزیں ہو تو اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کا میڈیا جمع ہوتا ہے۔ جہاں پر کوئی اچھا کہتا ہو، جہاں پر کوئی پیار محبت کی بات کرتا ہو، جہاں پر کوئی انسانیت کی بات کرتا تو وہاں میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں۔ تو کبھی میں سوچتے ہیں میں کہوں یا نہ کہوں، تو میں ہر وقت دل کی آواز کہتے ہیں۔ تو دوسرا ڈرنے کے بعد میں آپ کو بھی کہتے ہیں، اگر آپ کو ڈرنا ہے تو آپ سے چھوٹوں سے ڈریے، کیونکہ ایک مثال دیتے ہیں، آپ سے چھوٹا ایک راستے سے جا رہے ہیں، عمر میں بھی چھوٹا، عزت میں بھی آپ سے بھی چھوٹا، وہ آدمی آپ کو ایک تھپڑ مارے گا تو آپ کے لیے کتنا شرم کی بات ہے۔ معاشرے میں آپ کو تو شرم سے ماریں گے، کیونکہ آپ ایک ہستی تھا، اس انجانا آدمی نے تھپڑ مارا، آپ کے لیے شرم کی بات ہے، لیکن اس آدمی کے لیے فخر کی بات ہے، میں نے فلانا آدمی کو تھپڑ مارا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کس سے؟ ہم سے چھوٹوں سے، لیکن بھلا ہم سے بڑوں سے ڈرتا ہے لیکن چھوٹوں کو ہم زیادتی کرتا ہے۔ تو
یہی میں کہتے ہیں تو میڈیا سے بھی ہو تو آپ رائٹر بھی ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں، ایک بار میں آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو میرا حالت زندگی میں دل میں سوچتا ہوں میں کہوں تو پھر میں سوچتا ہوں نہیں کہیں گے. تو میں نے کئی بار اشارہ کر چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ ابھی دنیا آپ سب جانتے ہیں، ایوارڈ کے لیے رشوت دیتے ہیں، ایوارڈ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو مجھے ایک کہانی بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگا. کسی کی ایک ڈرامہ ایک اچھے نے کہا کہ ہمارا لداخ میں کہا اوہو پدما بھوشن، اوہو ہم تو سوچا پدما بھوشن تو ایک بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن فلانا کسی ایک عام آدمی کو پدما بھوشن دینے کے بعد سنا ہے اس نے وہ ڈرامہ بنایا، کہتے ہیں اوہو میں نے سوچا تو پدما بھوشن تو بہت کوئی چیز ہوگی، یار یہ تو پدما بھوشن کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فلانا آدمی کو ملا ہے، یہ کوئی کچھ مقصد نہیں ہے. تو آج اس طریقے سے بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو میں اپنی بات کر رہے ہیں، جب میں ایک بار ہماچل سے ایک بہت بڑا گروپ، وہ سنسد بھی تھا، وہ ایم پی بھی تھا اور ایک بہت بڑا ریسرچر تھا ہماچل سے، ہر سال ہمارے لداخ تورتو کے علاقے میں آتے ہیں. تو ہمارے گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہماچل کا اندر ایک ایوارڈ دے دیں گے، کہ اس ایوارڈ میں ایک ٹوپی ہوگی، ایک شال ہوگی، پتہ نہیں 51,000 کچھ پیسہ ہوگی، اور آنا جانا خرچہ ہوگی، 5 اسٹار ہوٹل فیسلٹیز ہوگی. میں نے ہاتھ جوڑا، جناب مجھے ایوارڈ نہیں چاہیے. تو انہوں نے پھر وہاں سے فون بھی کیا، بولے جی آپ کے لیے ہم رکھتے ہیں، آپ نہیں آئے گا تب بھی ہم آپ کے لیے ایوارڈ رکھیں. میں نے بولا جناب نہیں چاہیے. تو بولا کیوں ہمارے ایوارڈ کو آپ ٹھکرا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب دیکھو میں اس ایوارڈ کا قابل نہیں ہوں. آپ ایوارڈ دیں گے، نیشنل ٹی وی پہ آئیں گے، دنیا دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو میرے گھر میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ میں کوشش میں رہوں گا، اگلا 5-6 سال میں کبھی نہ کبھی ہم آپ سے یہ ایوارڈ ضرور لوں گا. آج میں اس ایوارڈ کا قابل نہیں ہوں. یہ صاف طور پر سنسد جی اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو بھی نمستے کہتے ہیں. تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو کہوں تو میرا اپنا سوچ کی بات کر رہے ہیں، اپنا خیال کی بات کر رہے ہیں. تو ایوارڈ کا پیچھے جب انسان چلا جائیں گے تو وہ اصلیت کھو جائیں گے. اس کا مطلب وہ غریبوں کے لیے نہیں دیکھ رہا تھا، اس دیش کے لیے نہیں دیکھ رہے تھے، اس لداخ کے لیے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ صرف کام کر رہے تھے کس کے لیے؟ اپنا ایوارڈ کا خاطر. تو باتیں زیادہ ہوا ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کا کردار، ابھی ہم دنیا میں ہزاروں مذہب بنا لیا، لیکن آپ پڑھو رام چندر جی کے بارے میں ایک بار پڑھو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. محمد کے بارے میں ہم پڑھو ان کا حالت زندگی، ہم حیران ہو جاتے ہیں. گرو نانک جی کے بارے میں پڑھو، ہر کتاب میں وہی لفظ آتے ہیں، انسانیت، پیار، محبت، اخلاق. لیکن انسانیت کس سے کہیں گے، اخلاقیت کس سے کہیں گے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے، زیادہ تر میں پیارا سا بچوں کو، میرے بیٹا بیٹیوں، آپ اس دیش کا آنے والے آپ پھول ہیں. تو ہم آپ کو زیادہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایک بلتی میں نے ایک شعر و شاعری کرتے ہیں تو میرے دل میں درد آتے ہیں، تب میں شعر و شاعری کرتے ہیں. شعر و شاعری میں ایک تو آپ کو پہلے میں ہندی میں ایک شعر و شاعری کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ شعر و شاعری میں شکوہ یہ ظلمت شب سے اچھا، اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں، اسے شمع دکھاتے چلو. اور ایک کویتا آتے ہیں، بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا ہے، جب دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو ہم اور آپ کو عملی طور پر کرنے کے لیے میں سمجھتے ہیں آج کا بچے آپ لوگوں کو ذمہ داری بنیں گے، کیونکہ آج آپ بچے سمجھ کے گھومتے پھرتے بری خیالات سارے آپ کا دماغ میں آئیں گے، تو کل آپ کے لیے یہی آپ کا زندگی، یہی آپ کا دنیا ہوگی. تو اس دنیا میں آپ نے غلط حرکت آپ نے سیکھ چکا ہے تو وہ مٹنا آپ کو پورا زندگی کے لیے مشکل ہوگی. میں ایک کویتا میں کہتے ہیں کہ بلتی میں صلح زد مت رت نار تخت ہوا میں تم پھیکا مت پا،
Sula zacan zeretnar taktoba mettam peka metpa. Rgoset naming ekar not poskure prasna sosur goe an peka metpa. यानी इसका मकसद ये है कि किसी को हम कहेंगे कि नीचे ज़ात का आदमी है ये, किसी को बोलेंगे मैं अच्छा ख़ानदान का आदमी हूँ, ये अच्छा ख़ानदान का बेटा है। तो अब बताओ किसी रास्ते से लोग जा रहे हैं तो वो अच्छे ख़ानदान का लड़का आ रहे हैं उस रास्ते से, तो चंद लोगों से मिलने के बाद उसने उन लोगों को एक धक्का मारते हुए या सलाम कलाम का बगैर वहाँ रास्ता गुजार किया या किसी के घर में आया, तो लोग क्या कहेंगे, ओहो ये तो किसी कमीने घर के बच्चे होंगे यार, इनको कोई तमीज़ ही नहीं है, यही कहेंगे ना लोग। और एक तो बिल्कुल बदतमीज़ी घर में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, तो जब उनके घर में कोई आता है तो अंकल जी नमस्ते, चाय पीने के लिए जाओ, मम्मी पापा अंदर घर में बैठा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे, ओहो ये तो कोई किसी अच्छा घराने का आदमी होगा। तो हम और आप का किरदार बनाने वाला हम है, हम और आप ही है, और कोई किरदार बनाने वाला नहीं आते हैं। आज मैं हज़रत अली की विलादत के सिलसिले में मैं कहीं महफिल में गए बग़ैर, किसी जगह गए बग़ैर मैं आपके पास आने के लिए मुझे खुशी हुआ, तो मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज बहुत तकरीरें हो रहा है, लेकिन तकरीर मैं समझता हूँ मुसलमान हर हफ्ते में एक बार जुमा पढ़ते हैं, तो उस जुमा का मकसद ये है कि हफ्ते में जो ख़राब हुआ है, हफ्ते में लोग बिगड़ा है, तो उसको हफ्ते में फिर साफ़ करने के लिए हर हफ्ते में एक सिस्टम रखा है। तो इस दिन नूरुद्दीन ने क्या गज़ब फरमाया है, उन्होंने कहा यार मुसलमान का ये नमाज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस दिन ने फरमाया कि इसलिए अच्छा लगा कि ये नमाज अजीब सा है, सुबह जब उठते हैं तो ऊपर वाले के नाम लेते हैं, सर झुकता है, जो रात में कुछ गलती हुआ तो उसको माफ़ी मांगते हैं, सर नीचे झुका के झुकते हैं, उसके बाद फिर 12-1 बजे आते हैं तो फिर हाथ मुंह धोकर फिर ऊपर वाले के ऊपर सर झुकते हैं, फिर कहते हैं मुझे इस बीच में कुछ गलती हुआ तो आप माफ़ करो। तो इसी तरह रूटीन चलता है, इंसान थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाते हैं, फिर नमाज वापस लाते हैं। तो इसी तरह जो अब तकरीर करते हैं मुसलमानों के लिए हफ्ते में जुमा रखा है और साल में 2 बार ईद रखा है, इसका मतलब ये है कि जब जुमा का दिन जब हम बिगड़ जाते हैं, लेकिन कभी कुरान में नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, कभी कुरान में नहीं कहा है कि सिर्फ इस कबीले के लिए, इंसानियत के लिए। हम और आप ने बनाया है ये मज़हब, लेकिन ऊपर वाले ने इंसान बनाया, तो ऊपर वाले ने इंसान बनाया, तो अब इंसान के लिए हमें क्या करना है ये सोचना है। तो लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया, मज़हब बना दिया, इस्लाम बना दिया, इस्लाम का अंदर भी पता नहीं क्या क्या बना दिया। मैं नहीं समझते ये सारी चीज़ें सिर्फ दुनिया का सियासत है। तो अब मैं जुमे की बात कर रही हूँ, तो जुमा हफ्ते के एक बार जुमा आते हैं, तो उस जुमा का दिन जिस मौलवी हाथ में जो लाठी है वो सोचते हैं ये जुमा मेरे जागीर है, मैं ख़ुद ही बोलूँगा और किसी को बोलने नहीं दूँ। लेकिन हकीकत ये है जुमा में 2 खुतबा आता है, तो उसमें से अगर आप कहेंगे समझ नहीं आएंगे, गाँव का एक बुज़ुर्ग आदमी होगा जिसके बाद लोग सुनता होगा, गाँव का एक पढ़ा लिखा आदमी कहीं से बाहर जाके उनको बहुत नॉलेज होगा, तो उसको भी कभी दावत दे के वो माशरे के बारे में वो बयान करे, वो कहे कि माशरे में ये होना चाहिए, ये ख़राबियाँ हो रहा है, मैंने फ़लाना गाँव से ये देख के आया, या मैं फ़लाना किताब में मैं ये पढ़ के आया। किसी तरीके से लोगों को प्यार मोहब्बत का पैगाम देना है। तो उसके बाद जब उससे भी न बना तो गाँव का उलमा आलिम माशरे में 2-4 लोगों को जमा करके, या किसी के साथ किसी का झगड़ा हो या किसी गाँव के साथ गाँव का झगड़ा हो, उसको सुलझा के मतलब हर हफ्ते में प्यार मोहब्बत से रखने का एक ज़रिया है। लेकिन आज जिसको लाठी उसका भैंस, आज भी ईद का दिन अच्छा आदमी, इतना दुनिया में मंजी हुए लोग सर नीचे करके सुनते रहेंगे, तो वो मौलाना साहब वहाँ से कहते रहेंगे, जो दिल में आया वो कहते रहेंगे। तो आप अंदाज़ा करो, एक पाकिस्तान का एक शायर का एक मिसाल है, वज़ीर राय साहब कहते हैं, मैं आपको कहूँ मुझे अच्छा लगता है ये, आप नाराज़ मत हो। तो उसमें कहते हैं शर्मा फ्रूजदान सांगलो डॉक्टर सुनसोला मास्टर चीत हो गारी मखोस पोंतांग से ईरान शेख सिफ्चे नियत या इमाम। तो चाहे आप लमा में भेज दो, चाहे आप मौलवी के लिए भेज दो, चाहे आप कहीं भी भेज दो,
سب سے پہلے ماں باپ چاہتے ہیں میرے اچھا بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کے بعد دوسرا نمبر کے بچے کو ہم جو ہو سکا ٹیچر بنا دیں گے، آخر میں اسلامی ہو یا بدھسٹ ہو یا کہیں بھی ہو، ہر جگہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مذہب کا ادارہ ہوتا ہے تو وہ فری ایجوکیشن دیتا ہے، تو وہ فری ایجوکیشن کے لیے قابل لڑکے کو نہیں دیتے ہیں، فری ایجوکیشن کے لیے سب سے نکما لڑکے کو دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو مولوی بن کے آتے ہیں یا وہ مذہبی پیشوا بن کے آتے ہیں، آنے کے بعد اب وہ بڑا بن کے ہم اور آپ کا بیچ میں آ کے ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کیا عجیب نہیں لگ رہے ہیں؟ تو مجھے تو عجیب لگتا ہے، آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے ضرور آپ مہربانی کر کے آپ لوگ کومنٹس بھی سبسکرائب بھی آپ لوگ ضرور کرو، تاکہ اچھے بڑے لوگوں کی بات تو ہم سنتے رہتے ہیں، تو کبھی ہم جیسے چھوٹوں کا باتیں بھی شاید آپ سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی کچھ نصیحت ہو۔ تو ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں اگر کسی بھی مذہب کے لوگ اگر دینی سکھانا چاہے تو ہر دین میں پڑھیں گے، ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہر دین میں اچھا لکھتے ہیں، لیکن ہر گھر سے تو سب سے نکما بچے کو دین سکھانے کے لیے بھیجتا ہے، پھر وہ دین سیکھ کے آتا ہے تو پھر وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو ہم آپ لوگوں سے اپیل ہے کوئی بھی آدمی اپنا دین سکھانے کے لیے آپ کو بھیجنا چاہے تو سب سے اچھے لڑکے کو، سب سے قابل لڑکے کو آپ بھیج دیجئے، تو یہ عادت ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ باقی آخر میں ہم آپ کو ایک کویتا سنا کر، ہر وقت میں جو وہ کویتا سنانے میں اچھا لگتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی آدمی اپنا گھر کا وفادار نہ بنے تو وہ اس گاؤں کو وفادار نہیں بن سکتا ہے، اور اس گاؤں کو وفادار بننے کے بعد اس معاشرے کے وفادار، اس معاشرے سے لے کر آخر کر یہ دیش، آج یہ دیش سلامت ہے تو ہم اور آپ سلامت ہیں۔ سمجھ لو ہمیں سننے کو آتے دلی میں یہ دنگا ہو رہا ہے، تو آپ بتاؤ کہ ہمیں یہاں کتنا ٹینشن ہوتے ہیں کہیں یار یہ دنگا ہمیں یہاں تک نہ پہنچ جائے، تو کہیں سننے میں آتی چھوٹی سی دنگا، تو مطلب کل بل میں سمجھتا ہوں یہی دیش ہمیں سلامت رکھتے ہیں، یہی دیش ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ اس دیش کو سلامت رکھنے کے لیے ہمارا سینا چوٹیوں پہ رہتے ہیں، ہمارا پولیس 24 گھنٹہ ہمیں ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ہمیں ان کی خدمت، دیش کی خدمت میں سمجھتے ہیں، جو دیش کی خدمت کرتے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم ایک کویتا جو میں نے بنایا وہی سنا کے آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ ہم اپنا آپ کو امن و امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تمنا ہر کوئی وفا کے لباس میں، ہر کوئی وفادار ہے تو پھر بے وفا کون ہے؟ تو ہم اور صاحب کو اس دیش کا، اس قوم کا اگر کام کرنا ہے تو خود کام کریے، خود محنت کرو، پھر لوگوں کو کہو تو شاید لوگ اچھا لگیں گے، لیکن خود کرسی پہ بیٹھیں گے، خود کچھ نہیں کریں گے، دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں گے تو میرے خیال میں کچھ کرنے کے تیار نہیں ہے۔ تو آخر میں کلوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شاید بھول چوک ہوتا ہے کیونکہ میرے نہ اردو صحیح ہے نہ انگریزی صحیح ہے، میرے زبان پھسل جاتے ہیں، تب بھی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو میں کہتے رہتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔